بادشاہ نے فوراً شہزادی سندل کی تلاش میں اپنے سپاہی دوڑا دیے۔ سپاہی ہر طرف جن کو تلاش کرتے رہے لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اسی ریاست میں ایک نامی گرامی پہلوان بھی رہتا تھا، جس نے یہ خبر سنی تو فوراً ایک گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ بہت سالوں پہلے ہندوستان پر ایک عادل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ اپنے عدل و انصاف اور اپنی مہمان نوازی کی وجہ سے پوری سلطنت میں مشہور تھا۔ بادشاہ کی ایک بیٹی شہزادی سندل تھی۔ شہزادی بہت ہی خوبصورت تھی اور اپنے باپ کی طرح رحم دل تھی۔ ایک دن بادشاہ کے دربار میں ایک فقیر آیا اور بادشاہ سے کہنے لگا، میں آپ کی مہمان نوازی کی خبر سن کر بہت دور سے یہاں تک آیا ہوں۔ اگر آپ واقعی مہمان نواز ہیں تو کیا آپ ایک رات کے لیے مجھے اپنے محل میں مہمان بنائیں گے؟ یہ سن کر سارے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ اس فقیر نے ایک بہت ہی عجیب بات کہہ دی تھی۔ بھلا کسی فقیر کو محل میں مہمان کیسے بنایا جا سکتا تھا؟ لیکن بادشاہ مسکرانے لگا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، آج رات کے لیے تم میرے محل میں مہمان بن کر رہو گے اور تمہیں پوری عزت دی جائے گی۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق فقیر کو محل میں پہنچا دیا گیا۔ اسے نئے کپڑے دیے گئے اور لذیذ کھانے پیش کیے گئے۔ اس وقت شہزادی سندل شاہی باغ میں سیر کر رہی تھی۔ فقیر نے خواہش ظاہر کی کہ وہ باغ کی سیر کرنا چاہتا ہے اور اسے فوراً شاہی باغ پہنچا دیا گیا۔ باغ میں شہزادی پہلے سے موجود تھی۔ باغ میں پہنچتے ہی فقیر نے شہزادی کو دیکھا اور پھر ایک دم سے اس کا حلیہ بدل گیا۔ اب وہاں فقیر نہیں بلکہ ایک خوفناک جن کھڑا تھا۔ جن شہزادی کو دیکھ کے کہے لگانے لگا۔ جن کو دیکھتے ہی شہزادی خوف کے مارے بے ہوش ہو گئی۔ ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا۔ جن نے آگے بڑھ کر شہزادی کو کندھے پر لادا اور ہوا میں بلند ہو گیا۔ جن شہزادی کو لے کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ جب ہی یہ خبر بادشاہ تک پہنچ گئی اور بادشاہ نے اپنا سر پیٹ لیا۔ وہ فقیر دراصل ایک جن تھا جو بیش بدل کر شہزادی کو اغوا کرنے وہاں آیا تھا۔ بادشاہ نے فوراً شہزادی سندل کی تلاش میں اپنے سپاہی دوڑا دیے۔ سپاہی ہر طرف جن کو تلاش کرتے رہے لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ بادشاہ اپنی بیٹی کے غم میں نڈھال ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنی ریاست میں اعلان کروا دیا کہ جو کوئی بھی شہزادی سندل کو تلاش کر کے لائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ اسی ریاست میں ایک نامی گرامی پہلوان بھی رہتا تھا، جس نے یہ خبر سنی تو فوراً ایک گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ پہلوان بہت طاقتور اور بہادر تھا۔ اسے معلوم تھا کہ جنات جنگلوں یا پہاڑوں میں بسیرا کرتے ہیں۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد پہلوان ایک جنگل سے گزرا۔ یہاں کچھ دیر سستانے کے لیے پہلوان ایک درخت کے نیچے آرام کی غرض سے لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد پہلوان کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کے سینے پر چڑھ آیا ہے۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک گلہری اس کے سینے پر اچھل کود رہی تھی۔ پہلوان اس گلہری کو دیکھ کے مسکرانے لگا۔ گلہری کافی دیر تک اس کے سینے پر کھیلتی رہی۔ پھر اچانک پہلوان نے گلہری کو پکڑ لیا۔ پہلوان کی گرفت میں آتے ہی گلہری زور زور سے چلانے لگی، مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ ایک گلہری کو یوں انسانی آواز میں بولتا دیکھ کر پہلوان دنگ رہ گیا۔ اس نے گلہری سے پوچھا، کیا تم بول سکتی ہو؟ ہاں میں بول سکتی ہوں۔ اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہیں ایک خاص بات بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے، اب بتاؤ کیا بتانا چاہتی ہو؟ میں جانتی ہوں کہ تم ایک پہلوان ہو اور شہزادی سندل کی تلاش میں نکلے ہو جسے ایک جن نے اغوا کر لیا ہے۔ میں تمہیں اس شہزادی تک پہنچا سکتی ہوں۔ جلدی بتاؤ، وہ جن کہاں ہے؟ وہ اسی جنگل میں زمین کے نیچے رہتا ہے۔ اس نے شہزادی کو تابوت میں بند کر رکھا ہے۔ تم میرے پیچھے پیچھے آؤ، میں تمہیں وہاں لے چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر گلہری ایک طرف چل پڑی۔ پہلوان اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ گلہری جنگل میں آگے بڑھتی رہی، پھر ایک غار کے سامنے آ کر رک گئی اور پہلوان سے کہنے لگی، اس غار کے اندر سے وہ راستہ نکلتا ہے جو تمہیں شہزادی سندل تک پہنچا دے گا۔ تم اندر داخل ہو جاؤ۔ پہلوان اس گلہری کا شکریہ ادا کر کے غار میں داخل ہو گیا۔ غار اندر سے بالکل تاریک تھا اور آگے جا کر وہ زمین کے اندر داخل ہو گیا۔ پہلوان سکڑ سمٹ کر اس راستے پر چلتا رہا۔
कुछ देर बाद वो उस जगह पहुंच गया जहां उस जिन का ठिकाना था। ये एक बहुत बड़ा कमरा था। उस कमरे में कुछ ताबूत पड़े हुए थे। एक ताबूत में शहजादी संदल बेहोश पड़ी थी। यहाँ सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी और कुछ कबूतर उड़ रहे थे। पहलवान ने देखा कि जिन शहजादी के ताबूत के पास खड़ा पहरा दे रहा था। पहलवान को देखते ही वो गजबनाक हो गया। उसने कहा, बेवकूफ आदमजाद, तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर पहलवान ने कहा, खबीस जिन, मैं हिंदुस्तान का नामी गिरामी पहलवान हूँ और आज मैं तेरी गर्दन तोड़ दूंगा। ये कहकर पहलवान ने जिन पर हमला कर दिया। दोनों के दरमियान मुकाबला होने लगा। पहलवान खासा ताकतवर था। उसने जिन को अपने बाजुओं में उठाकर जमीन पर पटका और दोनों हाथों से उसकी गर्दन उखाड़ दी। गर्दन उखड़ते ही जिन तड़पने लगा, लेकिन फिर फौरन ही उसकी गर्दन दोबारा जुड़ गई। एक बार फिर मुकाबला शुरू हुआ। पहलवान ने दोबारा उसकी गर्दन उखाड़ दी, लेकिन जिन की गर्दन दोबारा जुड़ गई। ये मुकाबला इसी तरह चलता रहा। हर बार पहलवान उसकी गर्दन उखाड़ देता और फिर उसकी गर्दन दोबारा जुड़ जाती। अब तो पहलवान भी परेशान हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि जिन का खात्मा कैसे करे। अचानक वही गिलहरी जिसने उसे रास्ता दिखाया था वहाँ पहुँच गई। उसने जो पहलवान को यूं लड़ते देखा तो पहलवान से कहने लगी, पहलवान, ये जिन इस तरह नहीं मरेगा। इसकी जान इस मोमबत्ती में है। जब तक तुम इस मोमबत्ती को नहीं बुझाओगे, ये मरदूद जिंदा रहेगा। ये सुनकर पहलवान ने मोमबत्ती पर छलांग लगाई और एक जोरदार फूंक मारकर उसे बुझा दिया। मोमबत्ती बुझते ही जिन जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और फिर ठंडा हो गया। जिन के मरते ही शहजादी संदल होश में आ गई। पहलवान ने गिलहरी का शुक्रिया अदा किया और फिर शहजादी संदल को लेकर वापस हिंदुस्तान आ गया। शहजादी की वापस पहुंचते ही रियाया में खुशी की लहर दौड़ गई। शहजादी को जिंदा सलामत देखकर बादशाह की जान में जान आ गई। पूरी रियाया में जश्न मनाया गया और फिर पहलवान की ख्वाहिश पर उसकी शादी शहजादी संदल से कर दी गई। हमारे YouTube चैनल जीरो टून्स को सब्सक्राइब करना न भूलें